السلام علیکم ایوری ون، دس از وسیم خان فرام skillsprint30.com۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے 7 ایسی چیزوں پہ بات کرنا ہے، 7 ایسی اسکلس پہ بات کرنا ہے جو اسٹوڈنٹس میں مسٹ ہیو ہونی چاہیے تاکہ ڈیورنگ اسٹڈیز جب وہ اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کریں اور آگے جب انہوں نے فری لینسر بننا ہے یا سافٹ ویئر کمپنیز میں جاب کرنی ہے یا اپنا اسٹارٹ اپ بنانا ہے تو تب آلریڈی ان کے پاس وہ اسکلز ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ 7 اسکلز نظر آ رہی ہیں اسکرین پہ۔ اس میں سب سے جو پہلی اسکلز ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکل۔ دیکھیں، کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ اسکل ہے۔ جب ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو کوڈنگ ہے، کیونکہ میں نے پروگرامنگ کی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ جو کوڈنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ کوڈنگ ہے، اور میں سارا دن رات میرا جو دھیان ہوتا تھا وہ کوڈنگ پہ ہوتا تھا، پروگرامنگ کر رہا ہوتا تھا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے بیٹھ کے میں پروگرامنگ ہی کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب پروفیشنل لائف شروع ہوئی، اس کے بعد جب فری لینسنگ شروع کی اور اس کے بعد ڈفرینٹ کمپنیز میں جاب کی، پھر اسٹارٹ اپ کی طرف سوچنا شروع کیا، تو اس وقت ریئلائز ہوا کہ پروگرامنگ تو جسٹ ایک چیز تھی، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھا جو میں مسنگ کر رہا تھا وہ کمیونیکیشن اسکل تھی۔ کمیونیکیشن اسکل ایکچولی آپ کی ہر جگہ کام آتی ہے، جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں، جب آپ نے فری لینسنگ اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے، کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے، ڈاکومنٹیشن بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے اسٹارٹ اپ بنانا ہوتا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کو اپنی آئیڈیاز بتانے ہوتے ہیں، آپ نے جب فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے، انویسٹر کو کنونس کرنا ہوتا ہے، کلائنٹ کو کنونس کرنا ہوتی ہے، تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ ون آف دا موسٹ جو امپورٹنٹ اسکل ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل اسکل اور کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو کافی پرابلم آپ کو ہوگی، کلائنٹ لینے میں بہت زیادہ پرابلم ہوں گی، ٹیم کو سمجھانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوں گی، ایون کہ کئی لوگ بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں، تو جب ٹیم کے ساتھ وہ بات کرنے لگتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کیسے بات کروں گا، کچھ ہارڈ ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، کلائنٹ کے ساتھ ہارش بھی ہونا پڑ جاتا ہے۔ ہارش سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا سا اسٹریٹ فارورڈ ہونا پڑتا ہے، ان کے ساتھ باؤنڈری میں لے کے آنا پڑتا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہوگی تو آپ کی ٹیم بلڈنگ بھی آسان ہو جائے گی، کلائنٹ ہنٹنگ بھی آسان ہو جائے گی، کلائنٹ کلوزنگ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، انٹرویوز آپ آسانی سے دے سکیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اچھا، نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہے ہماری پرابلم سالونگ اسکل۔ پرابلم سالونگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم کو کتنے اچھے سے سالو کرتے ہیں۔ جب کمپنی میں آپ جائیں گے، کسی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی میں جائیں گے، یا جب آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، کلائنٹ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ پروجیکٹ ہے، آپ کے پاس ملٹیپل طریقے ہونے چاہیے کہ آپ ان کی پرابلم کو کتنے طریقوں سے سالو کر سکتے ہیں۔ جب آپ انٹرویو ہوگا تو وہاں پہ آپ سے اسپیشلی آپ کہہ لیں کہ ڈیٹا اسٹرکچر کے بہت زیادہ کویسچنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پروگرامنگ تو آپ کہہ لیں کہ جو پروگرامنگ کرتے ہیں یا آپ کی گرافک ڈیزائن کی اسکل ہوتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو ٹیکنیکل اسکل ہوتی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ 20% ہوتی ہے تقریباً۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، 20 سے 30% ہوگی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو امپروو کرنی ہوتی ہے، دیکھی جاتی ہیں انٹرویو کے اندر۔ جسٹ ٹیکنیکل نہیں، سب سے پہلے آپ کی اپیرنس دیکھی جاتی ہے، آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ سے ڈیٹا اسٹرکچر کے سوال ہوں گے، ڈفرینٹ پرابلم سالونگ کے کویسچنز ہوں گے، اور اس کو دیکھا جائے گا کہ آپ تمام کویسچن کو آپ ایکچولی سالو کیسے کر رہے ہیں، آپ ان کے جواب کیسے دے رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو آپ کے پاس پرابلم آ رہا ہے آپ اس کا ایگزیکٹ آنسر دیں، یا آپ جو ہے نا وہ اس کا بہت اچھا آنسر دیں۔ آپ ملٹیپل آنسر بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے پاس طریقے ہونے چاہیے کہ ایک کام کو آپ 1 2 3 4 طریقوں سے جو ہے وہ سالو کر رہے ہیں، تو آپ کی جو پرابلم سالونگ اسکل ہونی چاہیے وہ کافی اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسری اسکل ہے وہ ہے آپ کی ٹیکنیکل اسکل۔ ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ آپ کی لیٹ سے ہم بیس رکھ لیتے ہیں پروگرامنگ کو، کہ آپ کی پروگرامنگ اسکل اچھی ہونی چاہیے، آپ کے ڈیٹا اسٹرکچر بہت اچھی ہونی چاہیے، ایلگوز بہت اچھے آپ کے ہونے چاہیے۔ اچھا، یہ اسکل کیسے اچھی ہوتی ہے؟ جو آپ کی ٹیکنیکل اسکل ہوتی ہے، آپ جتنے زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی اچھی ہوگی۔ دیکھیں، جب میں سافٹ ویئر کمپنی میں میں نے جوائن کیا تھا، تو میں جب سینئر کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا، ہمارے ایک سینئر تھا تو میں نے ان سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں سافٹ ویئر انڈسٹری میں سروائیو کیسے کر سکوں گا۔ تو انہوں نے مجھے ایک ہی چیز کہی تھی، انہوں نے کہا یار اگر آپ 12 14 16 18 گھنٹے کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ سروائیو کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں، جب آپ 12 12 14 14 16 16 گھنٹے بیٹھیں گے نا، ایک کام کو جب آپ کریں گے، آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے اس میں، تو جب آپ 2 3 مہینے ایک ہی کام کریں گے تو خود آپ کی یہ جو اسکل ہے وہ اچھی ہو جائیں گی۔ تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے اپنی ٹیکنیکل ٹولز کی، اتنا ہی زیادہ آپ اچھا ہو جائیں گی، پروفیشنلی آپ کی یہ جو اسکل ہے وہ انشاءاللہ گرو کرے گی۔ چوتھی اسکل آپ کی نیٹ ورکنگ اسکل۔
نیٹورکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے نیٹ ورک کو کس طرح گرو کر رہے ہیں. لیٹ سے آپ سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو آپ باقی کلیگس کے ساتھ کیسے ہیں, آپ لنچ کے ساتھ ان کے ساتھ لنچ کرنا, باہر چائے پہ جانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, گیدرنگ کرنا, اس کے بعد جو ہماری پاکستان میں کانفرنسز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے, سٹی کے اندر کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہے, اس کو جوائن کرنا, لوگوں کے ساتھ نمبر ایکسچینج کرنا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ جب آپ سب سے پہلے کہاں پہ کام آتی ہے نیٹ ورکنگ, جب آپ بگنر ہوتے ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ پرابلمز آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ پرابلم کا سلوشن آپ کو دے گا. پھر آپ جب تھوڑا آگے جاتے ہیں, آپ فری لانسنگ کرتے ہیں, تو آپ کے پاس اگر کام زیادہ آ جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے سرکل میں کون سا ایسا بندہ ہے جس کو میں یہ کام دوں. لیٹ سے آپ گرافک ڈیزائنر ہیں اور آپ کے پاس ویب سائٹ کا کام آ گیا, تو آپ اپنے سرکل میں دیکھیں گے کہ کون سے پروگرامر ہے جن کو آپ یہ پروجیکٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں آپ ڈائریکٹ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ انڈائریکٹ ارننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑے گی کہ یار میں کس کے ساتھ بیٹھوں, کون مجھے یہ مشورہ دے گا. آپ کو کافی پرابلم ہوں گی, مجھے بھی پرابلم ہوتی تھی, تو میرے دوست سر تھے, میں ان سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرتا تھا, چیزیں پوچھ رہا ہوتا تھا. تو مینٹورشپ جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ ابھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چوتھی جو اسکل ہے یہ نیٹ ورکنگ ہے, آپ نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے اور آپ نے آج سے اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا شروع کر دینا ہے, تاکہ آپ کو آگے ریسورسز چاہیے ہوں یا آپ کو کلائنٹ چاہیے ہوں یا آپ کو ہیلپ لینی ہو, تو وہ تمام لوگ آپ کے پاس موجود ہوں جو آپ کی ہیلپ کر سکیں گے. اچھا, 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ اینڈ منی مینجمنٹ. اچھا, ٹائم مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو کتنے اچھے سے مینیج کریں. لیٹ سے آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے یونیورسٹی بھی جانا ہے, آپ نے جو ہے وہ اسکل بھی لینی ہے, آپ نے اس میں پیپرز بھی دینے ہیں, سارا کچھ آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے. آپ نے اسپورٹس بھی کرنی ہے, اور ایک آئی ٹی کے ٹاپک سے ہٹ کے اسپورٹس آ گیا ایک ورڈ, تو یہ ہے کہ آپ نے اسپورٹس لازمی کرنی ہے, کوئی ایکٹیویٹی لازمی کرنی, کیونکہ اس سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شارپ ہو جاتا ہے. جب آپ کا مائنڈ فریش ہوگا تو آپ کے پاس کافی اچھے آئیڈیاز. اور کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ میں آفس میں جب ایک جگہ جاب کر رہا تھا, وہاں سے ہم تقریباً 8-10 گھنٹے بیٹھ کے ایک پرابلم سالو کرنے پہ لگ جاتے تھے, 11-12 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے, وہ سالو نہیں تھا ہو رہا تھا. اگلے دن جب ہم فریش ہو کے بیٹھتے تھے تو 10 منٹ میں پرابلم سالو ہو جاتا تھا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا, ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کو بہت اچھے سے مینیج کرنا ہے, یونیورسٹی کو بھی, انٹرنشپ کو بھی, یا اگر آگے جاتے ہیں تو آپ نے اپنی فیملی کو بھی ٹائم مینیج کرنا ہے, کہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہے, دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اس کے بعد آپ کے کلیگس کو بھی ٹائم دینا ہے, کلائنٹس کو بھی ٹائم دینا ہے. منی مینجمنٹ سے مراد ہے کہ آپ پیسے کو کتنے اچھے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر آج 2,000 ہیں, 5,000 ہیں, تو آپ اس پیسے کو یوٹیلائز کیسے کریں. جیسے آج کل اگر ڈفرینٹ سبسکرپشنز ہوتی ہیں, کلاؤڈ ہو گیا, کرسر ہو گیا, اس کے بعد اگر آپ ڈیزائنر ہیں, کینوا ہو گیا یا فوٹو شاپ ہو گیا, جتنی بھی آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کا ٹھیک سے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی کی سبسکرپشن لے رہے ہیں یا آپ جا کے پیزا کھا رہے ہیں, تو یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے آپ کی لائف کے اندر ان چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب بھی آپ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی چیز اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک پروسیس ہوتا ہے. ڈیورنگ اسٹڈیز آپ نے جو ہیبٹس رکھی ہوتی ہیں, آگے جا کے بھی وہ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو آپ نے ابھی سے ایسی ہیبٹ بنانی ہے, ٹائم کو بھی مینجمنٹ کرنا ہے, پیسوں کو بھی مینیج کرنا ہے. آپ نے پیسہ رائٹ جگہ پہ لگانا ہے. کلائنٹ سے پیسے آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے. آپ نے 20% مارکیٹنگ کے رکھ رہے ہیں, 30% آگے جیسے اپ ورک پہ کنیکٹس وغیرہ آپ نے لینے ہیں, یا گھر میں آپ نے کتنے دینے ہیں, اپنے پرسنل خرچے کے لیے کتنا کرنا ہے, ٹولز وغیرہ کے لیے کتنا رکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کو لرن کرنی چاہیے. اس کی ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, فائنینس کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے ایک مووی دیکھی تھی, اس مووی کا نام ہے دا فاؤنڈر. اس میں جو میکڈونلڈ جس نے بنایا ہوتا ہے اس کی 13 یا 14 برانچز ہو جاتی ہیں, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا, جو آنر ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے مجھے پیسے نہیں بچ رہے. وہ بینک میں لون لینے جاتا ہے, وہاں پہ اس کو ایک بندہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس آپ کی پرابلم کا سلوشن ہے. وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کی ساری بزنس ماڈل کو سمجھتا ہے. اس میں وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یو آر ناٹ انٹو فوڈ بزنس, یو آر انٹو ریئل اسٹیٹ بزنس. اس کو پھر وہ کہتا ہے کہ ایکچولی آپ فوڈ نہیں سیل کریں, آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے اندر ہو. اس کے بعد اس کو ایک ٹپ دیتا ہے, اور اس کے بعد میکڈونلڈ بہت بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فائنینس کے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. وہی بات کہ اگر آپ کا نیٹ ورک اسٹرانگ ہوگا, مجھے بھی اس کے ایشوز آتے تھے تو مجھے بھی اس میں کافی ہیلپ ہو جاتی تھی.
تو یہ ہمارا جو ہے اس میں ٹائم مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ کا یہ آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے. اچھا، چھٹا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اڈاپٹیبلٹی اینڈ لرننگ مائنڈ سیٹ. اچھا یہ ہو کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جب ہم نے سافٹ ویئر کمپنی جوائن کی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں ہمارے سی ٹی او یا سی ای او ایک کام دیتے تھے، لیٹ سے میں پی ایچ پی ڈیولپر تھا اس وقت، اس کے بعد فیلڈ چینج بھی کی تھی، تو اگر پی ایچ پی کے علاوہ کوئی کام دیا جاتا تھا، لیٹ سے اگر ہمارے پاس اس وقت ورڈ پریس یا جوملا کا کام آ گیا، اس وقت یہ ٹیکنالوجیز ہوتی تھی، یا ہمارے پاس اس وقت اپنا اینگولر جی ایس نیو آئی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر سی ٹی او کہتے تھے نا کہ یار اس اسٹیک میں کام کرنا ہے، تو کئی لڑکوں کو میں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے نہیں سر میں تو یہ کر رہا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. دیکھیں آج اے آئی ہے، آج آپ لیٹ سے پائتھن میں کام کر رہے ہیں، آپ جینگو پہ کام کر رہے ہیں، کوئی اور فریم آتا ہے تو آپ نے فوراً اس کی طرف سوئچ ہو جانا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ڈفرینٹ ہے یا اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، نہیں، سب تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کام دیا جا رہا ہے تو آپ فوراً کریں. لیٹ سے ایک کلائنٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نوڈ جی ایس پہ کام کرتا ہوں، مجھے نوڈ جی ایس پہ کام کرانا ہے، لیکن آپ لاراویل کے ڈیولپر ہیں، تو آپ اتنے ہیزیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ایسے ٹولز آ گئے ہیں کہ آپ فوراً اس کو کہیں جی کوئی ایشو نہیں ہے میں کام کر لوں گا، یا کمپنی آپ کو کہتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کمپنی آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے. کمپنی آپ سوچتی ہے آپ کے بارے میں کہ آگے ہم نے اس کو کتنے بڑے لیول پہ لے کے جانا ہے، ٹیم لیڈ کی طرف لے کے جانا ہے. تو آپ نے، اور دوسرا آپ کا لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. آپ 8 9 10 گھنٹے اگر کام کر رہے ہیں تو 3 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے تو ایٹ لیسٹ مسٹ ہے کہ آپ نے نیو لرننگ پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی جب آپ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کریں گے. ایک میں لیکچر بناؤں گا کہ کیوں جو ہے یہ بیسکس ہماری ایکچولی کیوں ہماری جو بیسک آف کمپیوٹر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا، اس کے بعد آخری جو ہے وہ ہے انٹرپرینیور مائنڈ سیٹ. آپ کو جو مائنڈ ہے نا وہ انٹرپرینیور ہونا چاہیے. انٹرپرینیور وہ پرسن ہوتا ہے جو نئی اسٹارٹ اپ لے رہا ہوتا ہے، ایک نئی کمپنی فارم کر رہا ہوتا ہے. اور انٹرپرینیور کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ اس کو ایز اے بزنس ٹرم کے اندر لیں، آپ اس کو کسی بھی ٹرم کے اندر لے سکتے ہیں. آپ کو جو مائنڈ ہے وہ کسی بھی نئی چیز کو اسٹارٹ کرنے کی ابیلٹی رکھنا ہو. لیٹ سے آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں یار میں ٹرپ کو ایک اچھے سے مینیج کر سکتا ہوں. اگر آپ گراؤنڈ میں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار میں گراؤنڈ میں یہ کام جو ہے نا وہ ٹیم کے اندر یہ چینجز میں کر سکتا ہوں، ایڈ کر سکتا ہوں، امپرومنٹس کر سکتا ہوں. تو آپ کمپنی جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو یہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ اتنا فاسٹ ہو، اتنا تیز ہو کہ وہ نئی چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرتا ہو، وہ اس کی مینجمنٹ کرنا بھی جانتا ہو، اس کی کمیونیکیشن اسکل بھی بہت اچھی ہو، اور وہ ایک پیور انٹرپرینیور ہو تاکہ وہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اس ویڈیو میں یہی تھا انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.